बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बड़ी यूनिक भी है, थोड़ी सी आपको डिफरेंट भी लगे, लेकिन बहुत अहम स्टोरी है। महमूद शाम साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। उनके आर्टिकल से मैंने ये लिया और फिर मैंने अपना तजिया भी शामिल किया कि क्या हम जानते हैं कि कितने भारतीय नयाद अमरीकी वाइट हाउस समेत दूसरे हसास महकमों तक जा पहुंचे हैं। जी हाँ, जो बाइडेन इंतज़ामिया के कितने अहम तरीन ओहदे, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने अहम तरीन ओहदे हैं। उनकी तादाद का जब आपको पता चलेगा और उन ओहदों के नाम का पता चलेगा कि कितने हैं, कि जो भारतीय नयाद इस वक्त भारतीय नयाद अमरीकियों के पास चले गए हैं। लेकिन हमें क्या गरज है? हमें इससे गरज ही नहीं, क्योंकि हम तो इंतजार में हैं ना कि कब 16 फरवरी आए और हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करें, कब लंदन में नवाज शरीफ के घर पर हमला करना है, कब आते जाते इसाक डार पर चीखना चिल्लाना है और अपनी जग हसाई करानी है, कब पनामा का ड्रामा लगाकर बीच में से इकामा निकालना है, कब एक अच्छी खासी हुकूमत को चलता करना है जो 5.8 पे जीडीपी हो, अपना स्कोर सेटल करने के लिए उसको चलता करना है, कब हमने ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा करके अपने कमीशन मांगने हैं, कब बाहर के मुल्कों में आपस में लड़ना है और हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनानी है। हम 1947 से, महमूद शाम साहब ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा कि हम 1947 से वाशिंगटन की चिलम भर रहे हैं, लेकिन हमारा हुक्का सूखा ही रह गया है। अब कितने ऐसे भारतीय नयाद हैं और वो कौन कौन हैं, उनके नाम भी हैं, और वो कौन कौन हैं और वो किस किस अहम तरीन ओहदे पर हैं, ये ज़रा सुनिएगा। आपको गौर व खौज करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमेशा हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम इस पे गौर व खौज नहीं करते, हम इसकी कोई प्लानिंग नहीं करते। जनाब, 73 साल जिद्दोजहद के बाद कितने भारतीय नयाद हैं? 20 भारतीय नयाद अमेरिकन जो बाइडेन इंतजामिया में अहम तरीन ओहदों पर। आज तो एक भारतीय नयाद नायब सदर भी है ना, कमला हारिस, वो मां की तरफ से भारतीय नयाद हैं। क्या पता कल को कोई अमेरिकी सदर भी इस तरह से भारतीय नयाद बन जाए। तो क्या पाकिस्तान में किसी को ख्याल है, यहां ये ख्याल है, यहां तो सिर्फ ख्याल है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का। यहां को ऐसा थिंक टैंक बना है, यहां को गवर्नमेंट, यहां तो हालत ये है कि हमारे वजीर खारजा साहब आके बयान देते हैं कि हमने यूएन की ह्यूमन राइट्स कौंसल में वो जनाब बस पास हो जाएगी और वो कश्मीर के हक़ में, और इतने मेंबरान हैं जो हमारे हक़ में हैं। पता चलता है कि इतने तो उसके कुल मेंबरान भी नहीं हैं उस कौंसल के। ये हमारी हालत है और ये हमारी अवेयरनेस का हाल है। और जनाब, उनकी सुनी सुनाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर देते हैं और पता चलता है कि इतने तो टोटल मेंबरान भी नहीं है उस कौंसल के, जितने हमने 10-11 बढ़ा दिए। चलें, ये हमारी हालत है। तो जो 20 भारतीय जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं, इनमें 13 खवातीन हैं। ठीक है, एक तो आपको पता है, एक तो खुद कमला हारिस, दूसरा आप देख लें नीरा टंडन, ये है जनाब डायरेक्टर व्हाइट हाउस ऑफिस। जरा सुनिएगा किस किस ओहदों पर हैं। उसके बाद हैं जनाब डॉक्टर विर्क मिर्थी, यूएस सर्जन जनरल, वनीता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, अजरा जिया, अंडर सेक्रेटरी स्टेट सिविलियन सिक्योरिटी डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, माला अडीका, खातून अव्वल के लिए पॉलिसी डायरेक्टर। यानी ओहदों का आप जरा चेक कर लें कितने अहम अहम ओहदे हैं। साबरीना सिंह, डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी, आयशा शाह, ये सारे इंडियंस हैं, ये सारे भारतीय नयाद अमेरिकन हैं। साबरीना सिंह डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी, आयशा शाह पार्टनरशिप मैनेजर व्हाइट हाउस डिजिटल स्ट्रेटजी, सुमेरा फाजली डिप्टी डायरेक्टर यूएस नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल। उसके बाद अच्छा, इसमें यह है
کہ اگر اس میں کوئی پروننسیشن کی غلطی ہو جائے تو معاف کیجئے گا، خاص طور پہ انڈین سے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر ہوتا ہے نا تھوڑا سا ڈفرنس لینگویج کا. بھارت راما مورتی، وائٹ ہاؤس نیشنل اکنامک کونسل. گوتم راگھون، ڈپٹی ڈائریکٹر پریزیڈینشل پرسنل. ونے ریڈی، ڈائریکٹر اسپیچ رائٹنگ. ویرانت پٹیل، اسسٹنٹ پریس سیکرٹری. ترن چھابرا، سینئر ڈائریکٹر نیشنل سیکیورٹی. سمونا گوہا، سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا یعنی فار ساؤتھ ایشیا. شانتی کارلاٹیل، کوآرڈینیٹر ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. سونیا اگروال، سینئر ایڈوائزر کلائمیٹ پالیسی. اور اس کے بعد ہے جناب ودور شرما، پالیسی ایڈوائزر برائے ٹیسٹنگ کووڈ-19 ریسپانس ٹیم. اور بیتا گپتا، ایسوسیٹ کونسل. اور ریما شاہ، ڈپٹی ایسوسیٹ کونسل. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ ترین عہدوں پر ہیں جو بائیڈن انتظامیہ میں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے اپنے نیچے سٹاف رکھنا ہے تو وہ کیا، میں ویسے سوچ رہا تھا کہ کیا گجر خان سے رکھیں گے، وہ کیا مردان سے رکھیں گے، وہ کیا گوجرانوالا اور لاہور کا رکھیں گے، وہ کیا سبی کا رکھیں گے، یا وہ کیا دادو کا رکھیں گے. نہیں جناب، وہ اپنا ہی سٹاف رکھیں گے. ظاہر ہے جو وہاں پہ ہیں. یہ ہوتی ہے نیشنل سوچ، اپنے ہم وطنوں کو اجتماعی فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے میڈیا کو استعمال کرنا ہے. جناب فلاں دیکھیں وہ دہلی میں اور فلاں لال قلعے پر اور فلاں سری نگر پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ گیا، بس ہم خوش ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جناب ہم نے بلے بلے کر دی. اور اس نے یہ ایک وہ سستی شہرت ہے. اسی سستی شہرت کے ذریعے ہم نے نواز شریف کو بدنام کیا. اسی میڈیا کو استعمال کر کے ہم نے اس طریقے سے، جیسے ہم تو مریخ پہ رہ رہے ہوں نا، ہم تو اس گلوبل ولیج کا حصہ ہی نہ ہوں. جیسے ہم اپنی قوم کی آنکھوں میں تو دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ساری کامیابی ہے. بھائی اپنی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں آپ بھلے کامیاب ہو جائیں، آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اس سے آپ کی پرابلمز نہیں ریزالو ہو سکتی، اس سے آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے. یہ نیشنل سوچ ہوتی ہے کہ جب سے یعنی سوویت یونین کا پتہ گول ہوا تب سے یہ کوششیں جاری ہیں انڈین کی طرف سے. یعنی 1990 میں جو ہی یو ایس ایس آر ٹوٹا، یوں ہی یو ایس ایس آر اپنے انجام کو پہنچا. امریکہ میں مقیم جو بھارتی نژاد تاجر تھے، سرکاری عہدیدار تھے، ڈاکٹرز تھے، صنعتکار تھے، انہوں نے امریکہ کو انڈیا کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے. یعنی یہ ان کی ایسی کاوشیں کہ اتنی کاوشیں تو ان کی بھارتی سیاستدانوں اور حکمرانوں نے بھی نہیں کی جتنی ان لوگوں نے کی اور جتنا وہ کامیاب ہوئے. اچھا، امریکہ میں بھارتی تقریباً ہیں 44.5 لاکھ. اچھا، یہ جو حب الوطنی کا جذبہ اور تعلق ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو ان کے ملک میں یا ان کی حکومت یا ان کی ریاست نہیں کر رہی، وہ بھی اسی طرح سے کر رہی ہے. ہر سال 9 جنوری کو بھارت میں دوسرے ملکوں میں، یعنی جو ہے نا اوورسیز انڈینز، ان کا 9 جنوری کو دوسرے ملکوں میں مقیم بھارتیوں کا دن منایا جاتا ہے. اسی دن بھارت میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جو بھارت کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے، جو حب الوطنی کا اس طریقے کا جذبہ ہوگا تو اس طریقے سے. دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان کو سلام ہے کہ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو 40 سال سے 50 سال سے 30 سال سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں ان کے دل میں ابھی تک بھی ان کی دوسری نسل آباد ہو گئی ہے وہاں پہ، لیکن اب تک بھی وہ پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف انہیں ایک موبائل فون تک لانے کا ان کو رعایت نہیں ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگا دو. اتنا ٹیکس کہ اگر آپ ان کا موبائل فون کوئی 1,20,000 کا یا 1.5 لاکھ کا ہے تو وہ ٹیکس پے کرنے کے بعد وہ 2 لاکھ کراس کر جاتا ہے. یعنی یہ حالات ہم نے کیے ہیں. ہم نے کورونا کے تناظر میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم صرف ریمیٹنسز پر خوش ہیں کہ جناب وہ اتنے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیا ہم نے یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کبھی
کہ کسی ایک سفارت خانے کے سامنے تو کبھی دوسرے سفارت خانے کے سامنے تو کبھی تیسرے سفارت خانے کے سامنے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جب فلائٹ سے واپس لایا تو وہ یعنی کہ جو کرایہ دبئی سے فار ایگزامپل انڈینز کا تھا اس کا آپ اندازہ کریں کہ جتنا ہم واپس لے آئے اس سے یعنی کہ وہ کرائے وہ اپنے شہریوں کو کس طریقے سے لے کے گئے اور ہم کس طریقے سے لے کے گئے. ہم نے تو انی مچائی کہ امریکہ سے پاکستانیوں کو لانا ہو یا یورپ سے لانا ہو وہ کرایہ 10 گنا ان کو ادا کرنا پڑا. تو پھر آپ کیا کریں؟ بھارتیوں کا جو ہدف ہے اب وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سربراہی ہوتا ہے جس سے ایک بندہ سی او بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کروڑوں کی تعداد میں نوکریاں ملتی ہیں. گوگل کے سی او سمیت کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ذرا حساب کر لیجئے کہ جن کے جو سربراہ ہیں وہ انڈین نژاد ہیں، وہ بھارتی نژاد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، امریکہ میں انڈین امریکن، یہ سنیے گا ذرا فگر سنیے گا کہ امریکہ میں انڈین امریکن تیسرا بڑا ایشیائی گروپ ہے. ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں مقیم انڈین 40% بیچلر اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے سارے ایشیائی مل کر بھی 20 سے 30% تک پہنچ پاتے ہیں. آپ امریکی معاشرے میں یعنی آپ حکومت کو چھوڑیں، ریاست کو چھوڑیں، امریکی معاشرے میں بھارتیوں کا اثر و رسوخ اس بات سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی اکثریت انڈیا کو 6 پسندیدہ ملک قرار دیتی ہے. یہ حالات ہیں. آئی ٹی پروفیشنل کے ایچ بی ویزے 80% انڈین حاصل کر لیتے ہیں. انڈیا نے صرف گزشتہ 10 سال میں فقط انہوں نے بڑے مزے، یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی، یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی، کہ انڈیا نے گزشتہ 10 سال میں صرف سیکولرزم کے مزے نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا یہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے ان کا ایک سیکولر ایک جو اپنا تشخص یہ وغیرہ نہیں. انہوں نے جہاں پہ سیکولرزم کے مزے لینے تھے سیکولرزم کے مزے لیے، جہاں پر آر ایس ایس والی صورتحال کے مزے، اب آپ دیکھ لیں کہ راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس کا پرچار بھی انہوں نے کیا. گو کہ ان کو کوئی اتنا بڑا اس میں عہدہ نہیں ملا، لیکن بائیڈن کی انتخابی مہم میں آر ایس ایس سے وابستہ سونل شاہ اور امیت جانی پیش تھے. اس سے اندازہ ہوگا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، آئندہ 4 سال کی حکمت عملی کیا ہوگی. گو کہ چائنا ہدف تو نمبر 1 ہوگا، لیکن بچیں گے ہم بھی نہیں، ہم ان کے چائنا کے دوست ہیں. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کی سیریسنس دیکھیے، اپنی سیریسنس دیکھیے، اپنی سنجیدگی دیکھیے. ہماری سنجیدگی کہ ہم نے کس طریقے سے 3 ٹائم پرائم منسٹر کو یہاں سے چلتا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے کون سی صورتحال کس طریقے سے ہم نے 5.8 کی جی ڈی پی کو کس طریقے سے -4 پر لے کے جانا ہے. ہماری یہ پلاننگ ہے. ہم نے کس طریقے سے یہ کہنا ہے کہ باہر جا رہے ہو نا نواز شریف صاحب یا باہر کہیں جا رہے ہو اسحاق ڈار صاحب، آپ کس طریقے سے سکھانا ہے کہ ان کو بوتلیں کس طرح سے مارنی ہے، ان پہ چیخنا کس طرح سے ہے، ان کے گھر پہ حملہ کس طرح سے کرنا. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. یہ اس طریقے سے تو جب تک ہم ایک قوم کے طور پہ نہیں سوچیں گے، جب تک تو صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں بچی نے فلاں جلسے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تو ہم کو بہت ہی مریخ پہ پہنچ گئے، فلاں نے ادھر کہیں کو نعرہ لگا دیا تو ہم کو بالکل ہی یوں سمجھ لیں کہ ترقی کر گئے. یہ ہوتی ہے ترقی کے اصل اہداف، یہ ہوتی ہے سوچ، یہ ہوتی ہے نیشنل سوچ کہ کوئی بھی ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہاں پر سویلین سپریمیسی نہیں ہوگی، یہاں پر سویلین کا اپر ہینڈ نہیں ہوگا، جب تک یہاں یہی باتیں تو ہیں نواز شریف صاحب یا باقی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ باتیں پھر غدار ہو جاتے ہیں. آج کل تو خیر وہ مجھے ایک دوست میسج کر رہے تھے کہ نقوی صاحب غداروں کی فہرست میں اب جرنیل بھی آنے لگے ہیں. اسد درانی صاحب کا دیکھ لیں، وہ لگایا نا، وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت دفاع نے کہہ دیا کہ یہ تو غدار ہے، انڈین ایجنٹ ہے جناب. ٹھیک ہو گیا نا. اب وہ پتہ نہیں کون ان کے ساتھ سکور سیٹل کر رہا ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل میں بھی اپنے میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ کون سکور سیٹل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اب آپ اندازہ کریں کہ وہ غداروں کی فہرست میں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یہ روش نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اب آج مودی صاحب جناب وہ کھڑے ہو کے
वो एक किसी तकरीब में कहते हैं कि हमने फलां से भी बात, ये जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, हमने फलां से भी बात की, हमने फलां से भी बात की, फलां मुल्क से भी बात की, फलां मुल्क से भी बात की, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हम बात किससे करें। हम पार्लियामेंट से करें, हम प्राइम मिनिस्टर से करें, हम आर्मी चीफ से करें, हम DGISI से करें, हम किससे करें। हमें अब वो एक टोक मार के, एक तंज करके कह रहे हैं कि हमें पता ही कोई नहीं है कि मुल्क चलाता कौन है। तो अब बात ये यहां तक हालात हैं, तो हम जब तक एक नेशनल सोच के तहत नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम कोई डेकोरम फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, हम जब तक ऐसे ही नहीं होता कि मुल्क फलां डेमोक्रेसी है, जब तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेंगे, जब तक उनके यानी सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी पार्लियामेंट की, जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे मुल्क चलाना किसने है, तब तक ऐसे ही होता रहेगा भाई। तब तक हमारी, चाहे वो अमेरिका में, आप अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, आप तो सऊदी अरब से बिगाड़ बैठे, आप उसको तो छोड़ दीजिए, चाइना के साथ क्या हालात हैं, ऊंच नीच का शिकार होते हैं। जो वो चाइना जो कहा जाता है जनाब, वो हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती, वो मीठी दोस्ती में कभी कड़वाहट आ जाता है, कभी हिमालय से ऊंची दोस्ती में फिर उसके बाद वो ढलवान में चली जाती है, कब समंदर से गहरी फिर वो सतह पे आ जाती है। तो बात तो ये है ना कि हमारी ये, हम अपने गिरबान में झांके भाई कि हम क्या कर रहे हैं। कोई दूसरों के लिए नहीं कुछ करता होता, अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेव करना होता है, और वो अमल से सेव करना होता है, बातों से, नारों से नहीं, अपने मीडिया को मैनेज करके नहीं, बल्कि बहुत कुछ अपने जमीर को मैनेज करके ऐसा करना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।